السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہمیں جانا کہ امر و نہی کا کام کرنے والے کے اندر 4 صفات ہونی چاہیے۔ یہ صرف ان میں نہیں بلکہ ہر ایک مومن مسلمان میں ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ اخلاص ہو، قرآن و سنت کا علم ہو، قرآن و حدیث کا علم ہو، حکمت ہو، صبر ہو۔ یہ 4 باتیں تو ضرور ہونی چاہیے ہر ایک مسلمان میں، خاص طور پہ ان میں جو امر و نہی کا کام کرتے ہیں، جو مبلغ دین ہے، دین کی تبلیغ دیتے ہیں، ان میں یہ 4 صفات کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور اس کی ابتدا خود اپنی ذات سے ہی کرنی چاہیے۔ یعنی ابتدا یہ کرے کہ جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے وہ باتیں خود ہرگز نہ کرے، اس سے منع ہو جائے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، تو یہ امر و نہی خود کے اوپر اس نے اپلائی کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد دوسروں کے اوپر امر و نہی کا کام کرے، یعنی مبلغ دین ہو جائے، اپنے بچوں کے اوپر امر و نہی کا کام کرے، اپنے والدین کے اوپر، اپنے ساس سسر کے اوپر، جو بھی فیملی میں ہے سب کے اوپر کرے، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ جو انسان اپنی زندگی کو نظر انداز کر کے دوسروں کے اوپر امر و نہی کا کام کرتا ہے، وہ ایک بات تو یہ کہ اس کی زبان پر اثر نہیں ہوتا، دوسری بات یہ کہ اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں نگل پڑیں گی، اور وہ اس کے گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکے کے گرد گھومتا ہے۔ دوزخی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے فلاں، تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی کی بات سے نہیں روکتے تھے؟ وہ شخص جواب دے گا کہ دراصل میں تمہیں نیک کاموں کا حکم تو دیتا تھا لیکن وہ کام خود نہیں کرتا تھا، میں تو بری بات سے منع کرتا تھا لیکن خود وہی کام کرتا تھا۔ تو اتنی بڑی وعید ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، قرآن میں یہ، حدیث میں یہ ہے، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ویسا بنا دے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ خود تو عمل نہیں کرنا اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے پھرنا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ لوگوں کو امر و نہی کی تعلیم نہ دیں، کیونکہ آپ نہیں عمل کرتے تو آپ لوگوں کو بھی تعلیم دینا چھوڑ دیں، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ دونوں باتیں آپ کے اوپر لازم ہیں، دونوں باتیں واجب ہیں، فرض ہیں کہ خود بھی عمل کریں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ یہ ایک قسم کی ایمانت میں خیانت ہو جائے گی کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا وہ آپ نے لوگوں میں نہیں بانٹا، لوگوں میں تقسیم نہیں کیا، صرف اور صرف اپنے لیے ہی محدود رکھا، تو اس کو کنجوسی کہا جائے گا، ایمانت میں خیانت کہا جائے گا۔ آپ نے علم سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، تو اس کو لوگوں میں بھی تقسیم کریں اور خود بھی عمل کریں۔ علم کی امانت کو لوگوں تک پہنچائیں، ورنہ آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، سب کا آسان حساب لے۔ ایسا شخص جو خود عمل نہ کرے، دوسروں کو امر و نہی کا حکم دے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ دوسروں کو تو اصلی نوٹ تقسیم کرتا پھرتا ہے اور خود کی جیب میں اس نے نقلی نوٹ رکھ لیے ہیں جو کسی کام کے نہیں۔ بے شک جو آیت میں نے آپ لوگوں کے لیے پڑھی سورۃ البقرہ کی، کیا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ تھی تو یہودیوں کے لیے، لیکن جیسے کہ یہ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت ہے، ہر ایک آیت ہم پر بھی اپلائی کرتی ہے، تو ہم نے بھی یہاں سے یہی سبق لینا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا جو یہودی قوم کرتی تھی۔
یہ حکم، اس آیت کا حکم صرف اور صرف یہودیوں پر نہیں بلکہ ہر ایک انسان پر ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، گھر کا سربراہ ہے، گھر کا انچارج ہے یا شہر کا انچارج ہے، حاکم وقت ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ خود نہیں عمل کرے گا، دوسروں کو امر و نہی کا کام کرے گا تو اس کی زبان میں اثر نہیں ہوگا۔ دل سے ان کی بات بہت ہی کم لوگ مانیں گے، لیکن اگر ایسا کوئی انسان ہو جو خود بھی عمل کرتا ہو تو اس کی بات ماننے کو دل چاہتا ہے، اس کے بات کرنے کا لہجہ ہر ایک کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کنچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور وہ دوبارہ صحیح ہو جاتے، پھر کاٹ دیے جاتے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ واعظ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کی کتاب پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ وحی میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے جو اصول دیا ہے وہ یہی ہے کہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کیا جائے، خود کو بھی آگ سے بچایا جائے، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچایا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ آگ سے اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا حکم ہے اور پھر اہل و عیال کو، اور تیسرے نمبر پر گھر سے باہر والے لوگوں کو۔ پس دوسروں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے عمل میں بھی امر و نہی کی نیت خود اپنی ذات کی اصلاح ہی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے گھر والوں کو بھی امر و نہی کا حکم دے رہے ہیں تو پہلے خود کی اصلاح کریں، اپنے اوپر بھی وہ بات عمل میں لے کے آئیں جو اپنے گھر والوں کو آپ بتا رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے ایک تو آپ کے گھر والوں پر آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور دوسرے آپ وہ سزا کے حقدار ہو جائیں گے جو کہ میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنا کہ ایسے شخص کی انتڑیاں چکے کی طرح پیسی جا رہی ہوں گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جب مبلغی دین اس نیت کے ساتھ دوسروں کو نیکی کا حکم دے گا یا برائی سے روکے گا تو اپنی بے عملی کی صورت میں خود اس کا ضمیر ملامت کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہوگی۔ اپنی ذات کی اصلاح کی نیت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر اگر مخاطب امر و نہی کی کسی کوتاہی یا لغزش پر تنقید یا طنز وغیرہ کرے گا تو وہ بھی داعی کو مشتعل کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کا موقع فراہم کرے گا۔ لہذا امر و نہی کو دوسروں کی اصلاح کی بجائے اپنی اصلاح کی نیت رکھتے ہوئے یہ کار خیر انجام دینا چاہیے تاکہ دوسروں کا فائدہ کرنے سے پہلے خود اس کا اپنا فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مزاروں پر جانا بدعت ہے، تو میں جب کہوں کہ بدعت ہے، اگر میں پہلے جاتی ہوں اور میں نے سرچ کیا کہ بدعت ہے تو میں خود بھی رکوں گی اور آپ لوگوں کو بھی بتا دوں گی کہ نہیں بھائی بدعت ہے، تو اس کا مطلب کہ میں نے اپنے اوپر بھی امر و نہی کا کام کر لیا اور آپ کے اوپر بھی کر لیا۔ اگر میں ایسے کروں کہ آپ کو تو بتا دوں کہ بھائی بدعت ہے بلکہ جانا جائز ہی نہیں ہے، جانا بالکل شرعی حدود کے خلاف ہے، لیکن میں خود میں جاؤں، اللہ نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے اپنے اوپر امر و نہی کا کام نہیں کیا اور آپ کو بتا دیا، تو اس کے بارے میں جو کہ میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے، اس طرح کی وعید آئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ تو بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ امر و نہی کا کام کرتے کرتے انسان دوسروں کو بھی بتاتا چلا جاتا ہے اور خود بھی عمل میں لے کے آتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح بھی آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے، آہستہ 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 آپ ایسے بن جاتے ہیں کہ ہر ایک برائی سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، ہر ایک اچھا کام کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا بھی دیا ہے وہ دوسروں میں سپریڈ کریں، دوسروں کو بتائیں، علم کو پھیلا دیں۔ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا اس سے صحیح فائدہ اٹھا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ترین انسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔
تو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم فاکتبنا مع الشاہدین، کہ یا اللہ تعالیٰ تو اپنے گواہوں میں ہمیں لکھ لے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک مقربین بندوں میں چن لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔